معمولی اسٹیل مل تھی، اور سعودی عرب میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. میرا خیال ہے شاہ عبداللہ تھے اس وقت، کنگ عبداللہ، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو. کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی، معمولی سی زمین آپ کو حکومت دے دیتی ہے اور بینک کو کہہ دیتی ہے لون دے دیں، آپ کاروبار کریں، پیسے کمائیں، لون واپس کر دیں. So there was nothing irregular about that, it was fine. نہیں دیکھیں وہی ایسے، اور یہ بہت چھوٹا کاروبار تھا، کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا. جی. اور میں ہمیشہ سب لوگوں کو کہتا ہوں، میں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے اسٹیل ملیں نہیں لگاتے. وہ ویسے بھی کاروباری لوگ تھے تو انہوں نے اس کو بھی کامیاب کر دیا، حالانکہ سعودی عرب میں اس زمانے میں اسٹیل ملز ناکام ہو جاتی تھی. آپ بتاتے ہیں مجھے، آپ نے پہلے بتایا تھا مجھے کچھ مہینے پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کہ میاں محمد شریف اس وقت اتنے بیمار تھے کہ وہ ویل چیئر میں جا کے اور وہ اسٹیل مل سیٹ اپ کرتے تھے. ویل چیئر میں روز خود جاتے تھے. میں ایک دفعہ وہاں عمرے پہ گیا تو میاں صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے بلا لیا، پھر 3 دن ان کو ہم وزٹ کرتے رہے. تو وہ روز صبح میں دیکھا کہ ویل چیئر پہ جاتے تھے، اور خود ان کو وہ ان کا ایک پروفیشن تھا، وہ جانتے تھے اس کام کو. پر میں خود سعودی عرب میں میں نے کام کیا، وہاں پہ اسٹیل ملز بڑی مشکل تھی، بیکاز امپورٹ فری تھی، تو آپ اسے کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی کامیاب کر دیا. تو اس کے بعد پھر جب میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا 2004 میں انتقال ہوا، اور ان کے دونوں بیٹے جلا وطن تھے، اور نہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ سکے ان کی میت کے ساتھ، نہ شہباز شریف آ سکے، کیا یہ سچ ہے کہ میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ ان کی تدفین کا انتظام کیجئے؟ ان کی تدفین پر دونوں جنازے میں نے پڑھے. جو جنازہ داتا دربار میں تھا، جو نئی مسجد بن رہی تھی، اور ان کے گھر پہ رمضان شریف تھا، تو اس میں لاہور کے لوگوں کی نسبت پنڈی، ہزارہ اور کے پی کے لوگ زیادہ تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نہیں عجیب مجھے بڑی بات محسوس ہوئی کہ ایک فیملی یا ایک آدمی اتنا عرصہ ایک شہر میں رہا ہو، اتنا ان کا لمبا تعلق لاہور کے ساتھ، خوف کا ایک ماحول بھی تھا. مشرف کی حکومت تھی. تو بہرحال وہ میں دونوں جب ان کو قبر اتارا گیا میں موجود تھا. میں اور تارڑ صاحب بھی وہاں پر تھے، جو سیاسی لوگ رہ گئے تھے. نہیں، میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی اتنی قربت، اتنی آپ کی نیاز مندیاں آپس میں اتنی پرانی، اور میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں میں ہمیشہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یو ہیو اے گریٹ فونڈنس فار میاں محمد نواز شریف. یو ہیو اے گریٹ فونڈنس فار ہم. بالکل ہمیشہ سے، اور امید ہے رہے گی، ہماری طبیعت سے کبھی کمی نہیں آئے گی. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں آپس میں اتنا آپ کی دوریاں ہو گئیں؟ کیوں آپ نے پی ایم ایل این چھوڑ دی؟ نہیں، کوئی دوری نہیں ہے. کوئی دوری نہیں ہے، نہ میری خفگی ہے، نہ مجھے کچھ چاہیے، لیکن میں اس سیاست سے ایگری نہیں کرتا جس پہ آدمی آج پی ایم ایل این چل رہی ہے. اس سیاست کی کیا مطلب ہے؟ اس سیاست سے جو ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، جو ماضی میں رہی ہے، آج اس کی گنجائش نہیں ہے میری نظر میں. تو میاں نواز شریف نے تو کئی دفعہ ڈیفائی کیا ہے، کئی دفعہ انہوں نے اختیارات کی جنگ لڑی ہے، کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کئی دفعہ انہوں نے اس کا بھار بھی اٹھایا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اب کیا فرق پڑ گیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کی جگہ بیان نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ ان کی سوچ سے مختلف ہے. تو کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کیا مجبوری ہے؟ وہ ان کی جو بھی، مجھے نہیں پتا، وہ بہتر جانتے ہیں. سب پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا مجھے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ آج کھل کے بات کر لیں. نہیں، میں ان کی جگہ نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں، فیملی کا جو جن سے مشاورت کرتے ہیں ان کا یہ رائے ہوگی، اور وہ رائے حاوی ہوگی، یہی بات ہوتی ہے سیاست میں. لیکن جو ان کی سوچ میں نے 35 سال دیکھی ہے، وہ اس سے قطعی مختلف ہے. جو آج سیاست پی ایم ایل این کر رہی ہے، میاں صاحب کی سوچ اس سے ہمیشہ مختلف رہی ہے. خیر، بعد میں جا کے آپ نے پرائیویٹ اپنی ایئر لائن کو تو اتنا کامیاب بنایا، اس کی بات بعد میں کریں گے. 99 کے کو پہ آتے ہیں. مشرف صاحب نے کو کیا، آپ چیئرمین پی آئی اے تھے، ان کا جہاز سری لنکا سے کراچی آ رہا تھا، رستے میں رکا، تھوڑی دیر ان کو اوور فلائٹ کرنی پڑی، آپ کو بھی دھر لیا گیا اس ہائی جیکنگ کیس میں. دھرنا تو مجھے ہی تھا نا، میں پی اے کے obviously مین ایکیوز میں ہی تھا، باقی تو موقع پہ موجود نہیں. رائٹ. تو بہرحال میں نے ان کو پہلے دن ہی بتایا، میں کہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں تھیں، ملک کے ایسے حالات تھے، کو ہو گیا تھا، تو ہم نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ پر ہے. انہوں نے ایک بڑا غلط قسم کا کیس ہائی جیکنگ کا بنا دیا،
ہائی جیکنگ ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس میں ایک آفینس ہے جس کی مینڈیٹری سزا یعنی لازمی سزا آپ کو موت ملتی ہے. اگر آپ کچھ اور دیں تو اس کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ کیوں میں کم سزا دے رہا ہوں, جج کو بتانا پڑتا ہے. بہرحال وہ پورا ٹرائل ہوا, ٹرائل میں کافی آگے پیچھے باتیں ہوئیں, کبھی اس جج کے پاس گیا کبھی اس جج کے پاس گیا. تو بہرحال رحمت حسین جعفری صاحب تھے, بڑے دلیر آدمی تھے, تو انہوں نے وہ ٹرائل کیا. ان پہ بہت دباؤ پڑا, اینڈ پہ آخری دن تو میرا خیال ہے شام کو 6 بجے کے قریب جا کے فیصلہ جو 10 بجے سنانا تھا وہ سنایا گیا. اور اس میں عجیب بات یہ تھی کہ جو مین ایکیوز میں تھا مجھے ایکوٹ کر دیا گیا, اور صرف میاں نواز شریف جو تھے ان کو کنوکٹ کیا, لیکن سزائے موت نہیں دی. بلکہ آپ وہ ججمنٹ منگا لیں تو جو پیجز جہاں سزا دی گئی میاں صاحب کو وہ نئے ٹائپ پیجز ہیں. تو یعنی کہ وہ جج کے نہیں تھے, جعفری صاحب گھر سے ججمنٹ لکھ کر لائے تھے. تو اور وہ انہوں نے آخری دن بھی پوچھتا ہے جج آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو ٹرائل سے تو وہ ری ٹرائل آرڈر کر سکتا ہے. تو انہوں نے ہم سے پوچھا, میں گیا تو میاں صاحب بیٹھے تھے, اور میاں صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے منہ پہ کہتے میں ری ٹرائل یعنی کیس ریمانڈ کر دوں گا, ری ٹرائل ہو جائے گی. تو بہرحال میاں صاحب نے میری طرف دیکھا, میں کہا جی بالکل سائن کر دے, کہ آدمی اتنی بات کہہ رہا ہے تو اور کیا رہ گیا. تو بہرحال وہ بھی گزر گیا, وہ عجیب سے حالات تھے ملک کے اندر, گزر گیا. لیکن کو سے پہلے, اور یہ بھی آپ کی جو میاں صاحبان کے خاندان کے ساتھ خاندانی طور پہ خاقان عباسی, پھر آپ کی جو ان کے ساتھ ایک قربت تھی, وہ ایک اور اس کا ایک ثبوت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ بڑے میاں صاحب میاں محمد شریف کے ساتھ غالباً بوسنیا گئے تھے امداد لے کے. وہ کیسے ہوا تھا؟ نہیں وہ اس کے بعد, وہ بعد کی بات ہے جی. یہ نہیں سوری, اس سے پہلے کی بات ہے, کو سے پہلے کی بات ہے جی. یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو فلیٹ ہیں جو ایون فیلڈ والے ہیں, یہ ان کے والد نے لیے تھے 1991-92 میں. اس وقت سارے جو ہوتے تھے کاروباری آدمی تھے وہ یہی کرتے تھے کہ یہاں پہ پیسے دیتے تھے, وہاں پیسے وہ مل جاتے تھے. جی, اور کوئی طریقہ نہیں تھا, کوئی طریقہ نہیں تھا, پوری پاکستان یہی کرتا, دنیا میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو ان کے پاس ایک بڑا کاروبار تھا, ان کے لیے رقم بڑی نہیں تھی. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی 2 ملین پاؤنڈ سے کم کے یہ 1.8-1.9 ملین کے جی ایون فیلڈ فلیٹس. 94 میں مجھے جب بوسنیا کی جنگ بالکل جاری تھی تو سرتاج جی صاحب نے رابطہ کیا کہ بڑے میاں صاحب نے, میاں شریف صاحب نے پیسے اکٹھے کیے, اور میں سفر نہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہاں جا کر پریزیڈنٹ عزت بیگوویچ کو دیے جائیں, ان کے ہاتھ پکڑائے جائیں, ان کے ہاتھ میں جی, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی. تو سرتاج صاحب نے کہا جی سردیاں ہیں, میری عمر نہیں, میں ٹریول کر, آپ جائیں. اور آپ, تو میں جس دن جا رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ فرینکفرٹ جائیں گے تو وہاں میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, وہ لندن سے آئیں گے, تو پھر آپ اکٹھے ان کے ساتھ جائیں. بہرحال سفر بھی بڑا کٹھن تھا. اس زمانے میں جنگ لگی تھی جو اب کروشیا اور سربیا اور بوسنیا ہے, اس پورے علاقے میں سخت جنگ تھی, اور -20 ڈگری ٹیمپریچر بھی تھا. بہرحال ہم 4 لوگ تھے, میاں صاحب کے اسٹاف کے 2 لوگ تھے, میں تھا اور میاں صاحب, اور ہم نے سفر کیا. اور وہاں مطلب فائرنگ ہو رہی, شدید قسم کی فائرنگ جاری تھی. بہرحال ہم وہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ میں چیک دیا. اور کتنے کا تھا چیک؟ $8 ملین کا. $8 ملین. اور یہ میاں محمد شریف نے انہوں نے خود اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ایسوسیٹ سے اکٹھا کر کے اور یہ پیسے دیے. دبئی کی ایک بینک کا کیشیئرز چیک